الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعض خصائص کو بیان کیا کہ بعض نبیوں کو اللہ نے سیادت و قیادت عطا کی، بعض سے ہم کلامی فرمائی اور بعض انبیاء کی واضح معجزات کے ساتھ تائید فرمائی، اور اس کے بعد اصول بیان فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض کہ میں نے انبیاء میں بھی فرق مراتب رکھا اور ان کو بھی بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یوں تو تمام انبیاء فضیلت والے، عظمت والے، شان و مقام والے ہیں، لیکن بعض انبیاء دوسرے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء پر 5 نبیوں کو اور رسولوں کو فضیلت ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ایک ایسی عظیم آیت کو بیان فرمایا جو 10 جملوں پر اور 50 کلمات پر مشتمل ہے، اور تقریباً 17 مرتبہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا صراحتاً یا اشارتاً ذکر موجود ہے، اور یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور مناظرے کو بیان کیا جو نمرود کے ساتھ توحید کے حوالے سے پیش ہوا تھا، اور توحید کے حوالے سے جو مناظرہ ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم نے دلائل کی دنیا میں شکست دی تھی نمرود کو، اس واقعے کو اور مناظرے کو ذکر فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے درخواست کی تھی کہ اللہ میں مردہ کو زندہ ہونے کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ واقعہ بھی اس رکوع میں موجود ہے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے، اور اس کا منظر دیکھ کر، ویرانہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ بھی دوبارہ کبھی آباد ہوگی اور یہ بستی بھی دوبارہ کبھی زندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان پر 100 سال تک موت مسلط کر دی، طاری کر دی، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان کو اٹھایا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا عظیم کام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو تشبیہ دی ایک ایسے کسان کے ساتھ جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 7 بالیاں اس دانے سے اگتی ہیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک دانے کے بدلے میں کسان سینکڑوں میں یعنی 700 دانے وصول کرتا ہے، واپس لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی 1 روپے کے بدلے میں سینکڑوں نیکیاں کماتا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب و شرائط جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک عظیم حکم نازل فرمایا، اور اس کا بیان ہے جسے حرمت ربا کہتے ہیں، سود کی حرمت، اور بہت سخت وعید، اور شاید یہ سب سے بڑی وعید ہو جو کسی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہے سود سے نہ بچنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، کہ جو شخص سود سے نہیں بچتا، اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے نبی کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 1 روپیہ سود کا کھانا 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، اور
سود سے بچنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا، اس لیے سود سے بچنا چاہیے اور اس حوالے سے بچنے کی دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض اور لین دین کے احکامات بیان کیے کہ اگر ادھار لیا جاتا ہے تو اس کو لکھا جائے اور وقت بھی طے کیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اسی طرح اگر سفر میں ہوں اور تحریری طور پہ معاہدہ اور لکھنا ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان کیا، اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع ترین دعا پر اس کا اختتام کیا، اور اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، احکامات کی تعمیل میں جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی، جس طرح حق تھا اس طرح میں ادا نہ کر سکا، اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد آل عمران ہے، سورہ آل عمران، اور اس کو آل عمران اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عمران نبی علیہ السلام سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، ان کا نام ہے اور انہی کی خاندان کا اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نجران کے وفد کا ذکر کیا جو 60 آدمیوں پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ سے متعلق بحث کی تھی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے سامنے وہ خاموش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے ان کو خاموش کروایا۔ یہ تقریباً 80 آیات میں اسی وفد کا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر آگے اہل کتاب کے کچھ جرائم جو بہت بڑے جرائم تھے ان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور آپس میں خون ریزی کی اور نیک بندوں پر مظالم ڈھائے، ان پر ظلم کیا۔ ان چیزوں کو، ان جرائم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جرائم کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور وجہ کیا ہے کہ کافر کبھی مسلمان کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ کفر اور اسلام آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تو ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار آپس میں مخلص نہیں ہو سکتے، اس لیے بجائے کافروں سے دوستی کے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں 3 عجیب طرح کے پیش آنے والے واقعات اور قصوں کو بیان فرمایا۔ ان میں پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ عمران اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور ان کی بیوی وہ بھی بہت پاک دامن، پاک باز اور نیک تھیں۔ ایک دن ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، تو ان کے دل میں جو ہے اولاد کی جو تمنا پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اولاد چونکہ کوئی نہیں تھی، اور پھر منت مانگی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی، بچہ دیا، تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جیسی بیٹی ان کو عطا کی، اور پھر حضرت مریم کی والدہ کے دل میں آیا میں نے تو بچے کی منت مانگی تھی کہ اگر بچہ ہوتا، کاش میرا بچہ ہوتا، میں اس کو نظر پوری کرتی اور اس کو اللہ کے راستے میں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جیسا بیٹا تو مانگ رہی تھی وہ ایسی بیٹی نہیں ہے جو میں نے تجھے عطا کی، یعنی اس سے زیادہ عظمت والی بیٹی میں نے تجھے عطا کی۔ اور واقعہ یہ ہوا، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت مریم کے والد عمران
فوت ہو گئے، بچپن میں ہی چھوٹی تھی تو فوت ہو گئے۔ اب کفالت کا مسئلہ آیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے جو ہے کفالت لگ گئی، اور وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے لگے۔ تو ان کے ہاتھ میں مختلف بے موسم پھل دیکھتے تو حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم معصوم زبان کے ساتھ، اور چونکہ بچی تھی تو معصوم زبان کے ساتھ اور ننھی منی جو ہے انداز میں، ننھے منے انداز میں جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مجھے عطا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ والسلام کے دل میں اپنی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، چونکہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، دل سے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا واقعہ بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا۔ یہ پہلے دو واقعات سے بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی تو اولاد عطا کی حضرت زکریا کو، یہ عجیب ہے، لیکن اتنا عجیب نہیں ہے جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ اسی طرح حضرت مریم کی صورت میں حضرت عمران کو اولاد عطا فرمائی، وہ بھی کافی عمر ہو گئی تھی اور ایک قسم کا وقت گزر گیا تھا اس کے بعد عطا کی، عجیب واقعہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ ان دونوں سے زیادہ عجیب ہے کہ والد نہیں تھا، والد کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی پیدائش ہوئی، اس کو ذکر فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے اپنا نبی بنایا، تو یہودیوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کو ماننے کے بجائے قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج یہودی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، سولی پہ چڑھایا اور ان کو دفن کیا گیا فلاں فلاں، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، جیسا کہ خود خطاب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کا نقطہ نظر اور اللہ تعالیٰ صحیح بات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی گئی، وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ آسمانوں میں موجود ہیں۔ قرب قیامت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پھر دنیا میں آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور کافروں کو نیست و نابود کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر طبی طور پر فوت ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر وہ دفن ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجران کے عیسائی وفد نے حق سنا اور قبول نہیں کیا، اعتراف حق نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مباہلے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا کہ اولاد کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، خاندان کو لاؤ، اور جو ہے دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، جو حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے گا۔ تو عیسائی وفد نے اس مباہلے کو اور اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں میثاق انبیاء کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں اور تمہارے زمانے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔
یہ عہد تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے دور میں نہیں آئے، اس کے بعد آئے، لہٰذا ان کے امتیوں کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ اگر انبیاء نہ ہوں لیکن تمہارے زمانے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ حکم بیان فرمایا، اور اس طرح تیسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔